جھولیاں بھرتے ہو منگتوں کی مجھے بھی ہو عطا، جھولیاں بھرتے ہو منگتوں کی مجھے بھی ہو عطا، حصہ جود و سخا خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم مختلف اولیاء کرام کی سیرت، ان کے فضائل و مناقب اور ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصیات عطا فرمائیں ان کا بیان کرتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم جس شخصیت کا ذکر کریں گے وہ سلسلہ چشتیہ کے عظیم پیشوا ہیں اور سلسلہ چشتیہ کے سرخیل اور مقتدا مانے جاتے ہیں، اور بالخصوص بر صغیر میں ان کا بڑا روشن نام ہے، اور اولیاء کی جماعت میں ان کو ایک پیشوائی کا اور ایک مقتدا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں دنیا سلطان الہند جیسے عظیم لقب سے بھی یاد کرتی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں منقبت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بر صغیر میں اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے والی شخصیات میں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اہم نام ہے اور آپ کا عظیم کردار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ابتدائی تعارف ہے وہ ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت سن 537 سن ہجری بمطابق 1142 عیسوی کو سجستان کے ایک علاقے سنجر میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی یعنی آپ کا اصل نام حسن ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد اور والدہ دونوں ہی کی طرف سے سید ہیں۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، اس لیے آپ کو نجیب الطرفین بھی کہا جاتا ہے، یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے ہی آل رسول ہونے کا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شرف حاصل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت اور آپ کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کے وقت کے علماء نے، اولیاء نے اور بعد کے امت کے بڑے بڑے پیشواؤں نے آپ کے لیے مختلف القابات کا استعمال کیا ہے، جن سے آپ کی عظمت کو پہچانا جا سکتا ہے۔ چنانچہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام تو حسن ہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے القابات ہی کے ذریعے دنیا میں پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کے القابات میں ایک لقب ہے معین الدین، یعنی دین کی مدد کرنے والے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو علم دین سیکھا، علم دین عام کیا اپنے خلفاء کے ذریعے، طلباء کے ذریعے اور اپنی ذات سے وابستہ افراد کے ذریعے جو دین متین کے پیغام کو عام کیا، تو آپ کی دینی خدمات اور آپ کی سیرت کا خلاصہ دیکھنے اور سننے کے بعد بندہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو معین الدین کا لقب دیا جانا یہ بالکل بجا ہے۔ تو آپ کا ایک لقب معین الدین ہے، ایک لقب سلطان الہند ہے کہ آپ ہند کے بادشاہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطائے رسول اور وارث النبی جیسے عظیم القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مبارک زندگی کے ابتدائی ایام میں علم دین کی طرف رغبت کی اور اپنے وقت کے بڑے بڑے اساتذہ سے، علماء کرام سے علمی استفادہ کیا، اور قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کا جو فیضان تھا، تعلیم و تدریس کی صورت میں تھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اختیار کیا۔ چنانچہ علمی سفر کے اعتبار سے کہ علم حاصل کرنے کے لیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دنیا کے مختلف علاقوں میں سفر کیا۔ ان علاقوں میں ملک شام، بغداد اور کرمان وغیرہ کا نام شمار کیا جاتا ہے کہ ان علاقوں میں جا کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم دین حاصل کیا۔
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم شریعت کے ساتھ ساتھ علم طریقت کو بھی حاصل کیا، اور جس طرح آپ نے علوم شرعیہ کو حاصل کرنے کے لیے کئی اساتذہ کو اختیار کیا، ان کے سامنے زان و تلمس طے کیے، اسی طرح راہ طریقت اور راہ سلوک کو طے کرنے کے حوالے سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے وقت کے کئی اولیاء اور مشائخ سے فیضان لیا۔ اپنے اسفار میں جہاں اولیاء کرام موجود ہوتے، مزارات ہوتے، آپ وہاں پر حاضری دیا کرتے، حتیٰ کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر بھی حاضری دی، اور صرف حاضری نہ دی بلکہ کئی دنوں تک وہاں رہ کر مراقبہ کیا، اور حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خصوصی فیوز و برکات سے آپ نے حصہ پایا۔ اور اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی بارگاہ میں بھی حاضری کا شرف پایا ہے، اور آپ کی سیرت میں لکھا گیا کہ تقریباً 5 ماہ تک حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں رہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت کا فیضان پایا۔ لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو پیر و مرشد تھے، جن سے آپ کو براہ راست ارادت اور ایک عقیدت کا تعلق حاصل تھا، ان کا نام حضرت سیدنا خواجہ عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جو اپنے وقت کے بہت عظیم بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خصوصی فیوز و برکات حاصل ہوئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے گویا کہ اشارہ ہوا کہ آپ ہند کی سرزمین پر جائیے اور وہاں جا کر اسلام کی روشنی کو پھیلائیے۔ تو اس طرح پھر حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہوئے ہند کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدینہ شریف سے ہند کا جو سفر اختیار فرمایا، تو اس دوران مختلف علاقوں سے آپ کا گزر ہوا، اور جہاں اللہ کے اولیاء موجود ہوتے، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی زیارت کرتے اور ان سے خصوصی فیوز و برکات پاتے۔ اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر تشریف لائے، اور یہاں آ کر آپ نے مختلف طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے دین متین کی خدمت کی۔ آپ نے اپنے شاگرد تیار کیے، خلفاء تیار کیے، اور اس طرح طریقت کا اور روحانیت کا فیضان ساری دنیا میں عام ہونے لگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جوانی کا ایک واقعہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کیسی عقیدت تھی، اور بارگاہ غوثیت سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیسا فیض پہنچا تھا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا کہ جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بغداد معلیٰ میں برسر منبر رب تبارک و تعالی کی نعمت کا اظہار کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اگرچہ بظاہر سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمان بغداد معلیٰ میں ارشاد فرمایا تھا، لیکن رب تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کو ایسی سماعت عطا فرمائی ہے کہ وہ دور سے بھی آواز سن لیا کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی بھی حدیث قدسی اس مضمون کی موجود ہے کہ رب تبارک و تعالی فرائض اور نوافل کی ادائیگی کے ذریعے جب بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، جب بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، یعنی اللہ کا ولی بن جاتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا اپنے خاص بندوں پر خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے کہ وہ دور کی آوازوں کو بھی آسانی کے ساتھ سن لیا کرتے ہیں۔ تو جب حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بغداد معلیٰ میں یہ قول ارشاد فرمایا تو اس وقت کے دنیا کے روئے زمین پر تمام اولیاء کرام نے اس آواز کو سنا۔ چنانچہ امام ابن حجر مکی حیثمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی حدیثیہ میں اس پورے واقعے کو ذکر کرتے ہیں کہ جب بغداد معلیٰ میں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمان جاری کیا کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو اس وقت تمام اولیاء دنیا نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ فرمان سنا۔ صرف انسانوں کے اولیاء نہیں بلکہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جنات میں جو اولیاء تھے انہوں نے بھی سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان سنا،
اور سب نے سر جھکا دیا۔ لیکن اصبہان کا ایک شخص تھا جو ولایت کے منصب پر فائز تھا، لیکن اس نے سننے کے بعد حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برتری کو، اس افضلیت کو ماننے سے گویا کہ انکار کیا، تو اس کا حال سلب کر لیا گیا، یعنی کہ اس سے ولایت چھین لی گئی۔ لیکن اسی وقت جب حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد معلیٰ میں یہ ارشاد فرما رہے تھے، تو اس وقت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نوجوانی کے عالم میں تھے، اور آپ ملک خراسان میں ایک پہاڑی علاقے میں مصروف عبادت تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ ولایت کے منصب پر فائز تھے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے، رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ سماعت سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خراسان کے جنگلات میں، پہاڑی علاقے میں رہتے ہوئے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان سنا کہ آپ فرما رہے ہیں قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمان غوثیت سنا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سر جھکا دیا۔ روایت میں ذکر کیا گیا کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سر اتنا جھکایا کہ آپ کا سر اقدس زمین سے جا لگا، اور اب بارگاہ غوثیت میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ عاجزی اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں بل قدما کا علی رأسی و عینی۔ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت کلمات ہیں۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو فرمایا تھا کہ میرا یہ ایک قدم، قدمی یہ مفرد کا واحد کا صیغہ ہے، قدمی میرا یہ ایک قدم علی رکبۃ کل ولی اللہ، تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں کہ یا سیدی، اے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے ایک قدم کا ارشاد فرمایا، میں عرض کرتا ہوں بل قدما کا، آپ کا ایک قدم نہیں بلکہ آپ کے دونوں قدم، آپ نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اولیاء کی گردنوں پر ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ بل قدما کا، بلکہ آپ کے دونوں قدم علی رأسی و عینی، میرے سر اور میری آنکھوں پر ہیں۔ تو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ غوثیت میں عاجزی کا اظہار کیا، عقیدت کا اظہار کیا، تو اللہ رب العزت نے پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ عروج عطا فرمایا، وہ عظمت عطا فرمائی کہ آپ سلطان الہند بن کر ابھرے، اور سلطان الاولیاء اور سلطان الہند اور وارث النبی اور عطا رسول جیسے عظیم القابات آپ کا حصہ بنے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پھر بر صغیر کے اولیاء میں بھی ایک خاص شہرت اور مقبولیت حاصل ہے۔ یہ بارگاہ غوثیت کا گویا کہ فیضان ہے کہ بارگاہ غوثیت میں انہوں نے عاجزی کی، عقیدت کا اظہار کیا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں سر بلندی عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بھائی جان حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کلام میں اسی بات کا اظہار کرتے ہیں اور شعر کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہ تیرا، اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہ تیرا۔ یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سر عقیدت جب بارگاہ غوثیت میں جھکایا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس عاجزی کی برکت سے آپ کو وہ بلندی عطا فرمائی کہ وقت کے بڑے بڑے اولیاء سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں کو اپنے سر پر لیتے ہیں، یعنی آپ کو اپنا پیشوا اور مقتدا مانتے ہیں اور آپ سے برکات حاصل کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ رب تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں تحریر کیا گیا کہ آپ ساری رات عبادت کرتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فجر کی نماز ادا فرماتے۔ یہی عظمت و شان اور یہی طریقہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں بھی بیان کیا جاتا ہے۔ کئی اولیاء کی سیرت میں یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ یہ حضرات شب داری کیا کرتے تھے، یعنی راتوں کو جاگ جاگ کر رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قرآن سے اور قرآن کی تلاوت سے بڑی محبت تھی اور بڑا ذوق و شوق تھا، حتیٰ کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن میں 2 مرتبہ قرآن مجید
ختم کر لیا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات جب اولیاء کرام کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے تو بعض اذہان میں یہ بات گویا کہ ایک سوال پیدا کرتی ہے کہ پورا قرآن مجید ایک دن میں ایک شخص کا ختم کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، تو 2 قرآن یا اس سے زائد قرآن مجید پڑھنے کے جو واقعات اور اقوال بزرگان دین کی سیرت میں تحریر کیے گئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ عقلاً تو بظاہر یہ چیز سمجھ نہیں آتی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ اولیاء کرام کی کرامت ہوتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے کہ ان کے لیے وقت اتنا وسیع ہو جاتا ہے، اور اس پر کئی روایات موجود ہیں۔ شارح بخاری حضرت سیدنا امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری بخاری کی شرح میں بھی اس طرح کی روایات کو اور اقوال کو ذکر کیا۔ امام بدر الدین عینی شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری میں اس چیز کو ذکر کیا، اور کئی اولیاء کرام نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ رب تبارک و تعالی اپنے بندے کے وقت میں اتنی وسعت اور برکت کر دیتا ہے کہ وہ قلیل وقت میں بہت زیادہ کام کر لیتا ہے۔ جیسے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں واضح طور پر ذکر کیا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہائی قلیل وقت میں زبور شریف کی مکمل تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی اس طرح کی روایات موجود ہیں کہ آپ انتہائی مختصر سے وقت میں پورے قرآن مجید کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگرچہ ہمیں بظاہر یہ باتیں امپاسبل نظر آتی ہیں لیکن یہ عقلاً ممکن ہیں، عادتاً محال یعنی کہ ناممکن ہیں، اور جو چیز عادتاً ناممکن ہو، عادتاً عام روٹین کے اعتبار سے محال ہو، اگر کسی ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے، اگر کسی نبی سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو معجزے اور کرامت کے حوالے سے جو ہمارے اسلامی عقائد ہیں، اگر ان کی تفصیلات کو جان لیا جائے تو اس طرح کے وسوسے ذہن میں نہیں آ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی عقائد کو درست انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس طرح کی روایات کے تحت پھر علماء کرام نے جو تقسیم کی ہے اور جو تشریح بیان کی ہے، بالخصوص شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نزہۃ القاری میں اس طرح کی بخاری شریف کی روایات کے تحت یہ بات بیان کی کہ رب تبارک و تعالی اپنے اولیاء کے لیے، اپنے خاص بندوں کے لیے طی زمان اور طی مکان کر دیتا ہے۔ طی زمان کا مطلب کیا ہے؟ طی مکان کا مطلب کیا ہے؟ طی زمان کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر وہ وقت جو عام لوگوں کے لیے انتہائی قلیل ہو لیکن اللہ کے خاص بندے کے لیے وہ قلیل وقت وسیع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ معراج کی رات میں ہم دیکھتے ہیں کہ آن کی آن میں نبی کریم علیہ السلام صدیوں کا سفر طے فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نبی یا ولی کے لیے وقت میں اس طرح برکت ہو جانا کہ اس کے لیے گویا کہ وقت کو پھیلا دیا جائے، اور عام انسانوں کے لیے وہ وقت بظاہر مختصر ہو لیکن اولیاء کے لیے وہ وسیع ہو جاتا ہے، اور مختصر سے وقت میں وہ بڑے بڑے کام سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح طی مکان بھی اولیاء کرام کو بطور کرامت عطا کیا جاتا ہے۔ طی مکان سے مراد یہ ہے کہ عام انسان کے لیے جو فاصلہ انتہائی طویل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بطور کرامت وہ فاصلہ سمٹ جاتا ہے۔ یعنی عام بندہ اگر ٹریول کرے، سفر کرے تو اس کو کافی وقت لگے گا، لیکن اللہ کے اولیاء کے لیے گویا کہ زمین لپیٹ دی جاتی ہے، سمیٹ دی جاتی ہے، ان کے لیے وسیع مکان کو مختصر کر دیا جاتا ہے، اور وہ آن کی آن میں ایک مقام سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اسلامی اعتقادات کا حصہ ہے اور ہماری اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت و شان یہ ہے، آپ قرآن مجید سے ایسی محبت کرنے والے تھے کہ آپ ایک دن میں 2 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس ادا پر عمل کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک رکوع یا کم از کم 3 آیات ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی عادت ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل قرآن مجید کی خصوصی برکتیں ملیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سلسلہ چشتیہ کے عظیم پیشوا ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی خدمات سر انجام دینے کے لیے قلم کا سہارا بھی لیا، یعنی آپ نے کئی تصنیفات کی ہیں، اپنی تحریر کے ذریعے بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین اسلام کی اشاعت فرمائی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں میں چند کتابوں کے نام ہمیں ملتے ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے انیس الارواح، یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ کتاب ہے انیس الارواح۔ ایک کتاب کا نام ہے کشف الاسرار، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے گنج الاسرار، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک تصنیف کا نام ہے دیوان معین۔
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خصوصی تربیت اور تزکیہ نفس کے ذریعے اپنے کئی تلامذہ اور خلفاء تیار کیے اور وہ اپنے وقت کے بڑے بڑے مشائخ میں شمار ہوئے، اور اس طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تلامذہ اور آپ کے خلفاء کے ذریعے بھی دین متین آگے بڑھا ہے اور برِ صغیر میں دین اسلام کی چمک مزید تابناک ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلفاء میں ایک عظیم نام حضرت سیدنا شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آتا ہے۔ یہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید خاص بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ملفوظات ہیں، یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مجلس میں، اپنی محفل میں جو ارشادات عطا فرماتے، جو نصیحت کے مدنی پھول عطا فرماتے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو سن کر تحریر کر لیا کرتے، اور اس طرح ہمیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات ملتے ہیں۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک اور شاگرد اور آپ کے خلیفہ حضرت سیدنا قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور آپ کا جو سلسلہ چشتیہ ہے اس کی پھر آگے چل کر دو شاخیں بنتی ہیں، ایک سلسلہ چشتیہ نظامیہ ہے اور ایک سلسلہ چشتیہ صابریہ ہے۔ چنانچہ شمس المصنفین حضرت علامہ مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ایک کتاب میں اس بات کو تحریر کرتے ہیں کہ سلسلہ چشتیہ کی مزید آگے دو شاخیں بنتی ہیں، ایک شاخ کا نام ہے سلسلہ چشتیہ صابریہ۔ سلسلہ چشتیہ صابریہ کے جو سرخیل اور پیشوا ہیں وہ حضرت سیدنا صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلہ چشتیہ کی جو دوسری شاخ ہے اس کو سلسلہ چشتیہ نظامیہ کہا جاتا ہے، اور اس کے پیشوا اور سرخیل حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ تو یوں دیکھا جائے تو برِ صغیر میں کئی اولیاء کرام نے بالواسطہ یا بلا واسطہ، یعنی کہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان پایا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وصال کے حوالے سے تحریر کیا گیا کہ سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقریباً 45 سال تک سرزمین ہند پر اسلام کی خدمات سر انجام دینے کے بعد 6 رجب سن 627 ہجری کو اجمیر شریف یعنی راجستھان ہند میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا، اور اسی مقام پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے جہاں پر خلق خدا حاضر ہوتی ہے اور آپ کی خصوصی فیوز و برکات پاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فیوز و برکات سے حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی سیرت پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جھولیاں بھرتے ہو منگتوں کی مجھے بھی ہو عطا، جھولیاں بھرتے ہو منگتوں کی مجھے بھی ہو عطا، حصہ جود و سخا خواجہ پیا، خواجہ پیا۔